السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 نمبر پہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، 11واں ترجمۃ الباب ہے، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا، کہ باب اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اور وعظ و نصیحت کی باتوں میں لوگوں کا خیال کرتے تھے، لوگوں کی رعایت کرتے تھے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو۔ اس باب کا مقصد بتایا تھا کہ مقصد یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اب یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی علم بہت قیمتی چیز ہے، بذات خود اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم اور تعلیم اور تدریس کا کام اور وعظ و نصیحت کا کام ہم وقت کیا جائے، مسلسل کیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ مسلسل کام ہوگا تو لوگ اکتا جائیں گے، اس سے متنفر ہو جائیں گے۔ اکتائیں گے تو جب آدمی کسی چیز سے اکتا جاتا ہے اس سے متنفر ہو جاتا ہے، تو جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان باتوں کا خیال کرتے تھے اور یہ اس کا لحاظ کرتے تھے، صحابہ کرام کی نشاط کا، ان کی فرصت کا، یہ سب کا لحاظ کرتے تھے آپ، اور آپ کی گفتگو طول طویل نہیں ہوتی تھی، بہت مختصر انداز میں بات فرمایا کرتے تھے آپ۔ تو اس لیے کہ انسانی کمزوری ہے، نفسیات ہے کہ انسان جو ہے اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور ضد ہو جاتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اور ایک اور مقصد بھی بتایا تھا میں نے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اب یہ کہ علم کی اتنی اہمیت ہے اور جب گراں قدر سرمایہ ہے اور قیمتی چیز ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کا فہم حاصل ہوتا ہے، تو اس کو تو ہمہ وقت کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ درس و تدریس کا، وعظ و نصیحت کا ہمہ وقت کام ہو، اس لیے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو اس سے نفع پہنچتا ہے، تو آدمی یہ سوچ لے کہ بھائی کرنا چاہیے۔ اب کوئی ہمیشہ ہمہ وقت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اگر کوئی نہیں اس طرح نہیں کرتا ہے بلکہ کچھ وقت لوگوں کے فراغ اور فرصت اور اپنے طالب علموں کی ان کی فرصت کا، ان کی نفسیات کے پورے رعایت کرتے ہوئے اگر کرتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ وہ کوتاہ ہے اور وہ کوتاہی کر رہا ہے، وہ قاصر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ترجمۃ الباب میں کہنا یتخولہم بالموعظہ، کہ تخول یعنی اصلاح کرنا، حفاظت کرنا، رعایت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرتے تھے تاکہ وہ جو ہے کی لا ینفروا، کہ ان کے نفرت متنفر نہ ہوں، یعنی اکتا نہ جائیں۔ اکتاہٹ کا نتیجہ ہوتا ہے نفرت، اس لیے آپ یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، اور اس میں جو حدیث نقل کی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصعامۃ علینا، کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہر دن وعظ و نصیحت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال، ہماری رعایت کرتے تھے، ہمارے اکتانے کے ڈر سے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہر دن وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، ہر روز نہیں کرتے تھے، اب جب کرتے تھے تو اتنی طول طویل نہیں ہوتی کرتے تھے کہ لوگ اکتا جائیں اور متنفر ہو جائیں، تو آپ ہر وعظ و نصیحت میں ہماری دلچسپی کا پورا خیال کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا ہے، باب اور حدیث کی مناسبت اس میں واضح ہے، اس لیے کہ باب میں ہے کی لا ینفروا، کہ متنفر نہ ہوں، کہ لوگ متنفر نہ ہوں، اور یہاں پہ حدیث میں صعامہ کی تو گیا صعامہ کی تفسیر ہے، یعنی کی لا ینفروا، نفرت متنفر نہ ہوں، وہ صعامہ کی تفسیر ہے، اس لیے کہ جب آدمی کسی چیز سے اکتائے گا تو اس سے متنفر ہوگا،
تو اسی کی گویا حدیث میں اسی کی تفسیر بیان کر دی گئی، حدیث میں اسی کی تفسیر بیان کر دی گئی۔ اور دوسری کہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ آسانی کرو سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤ۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی گورنر بھیجے ہیں، اپنے نمائندوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا ہے، سب کو یہی ہدایت کی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ نرمی کرو، یعنی نرمی ہی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تعبیر آپ نے بڑے اچھوتے انداز میں، بہت ہی دل کو چھو لینے والے انداز میں یہ فرمایا یسروا ولا تعسروا، نرمی ہی کرو، یعنی آسانی کرو سختی نہ کرو۔ تو یسر کے اندر استمرار کا معنی پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے صرف یسرو کے اندر استمرار کا معنی نہیں پیدا ہو سکتا، اس میں کہ مسلسل نرمی کرو۔ تو اس لیے نفی کے سلسلے میں ولا تعسروا، کہ سختی نہ کرو۔ اب سختی نہ کرو کا مطلب یہ ہوا کہ مسلسل نرمی ہی کرتے رہو، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہدایت آپ نے تعلیم دی ہے اپنے گورنروں کو اور اپنے جو نمائندوں کو جو مختلف قبیلوں میں بھیجے ہیں آپ نے دین کو سکھانے کے لیے، مختلف جگہوں پر گورنر بنائے، سب کو یہی ہدایت کی تھی آپ نے کہ نرمی ہی کرنا بھائی، اور آپ کا معاملہ بھی نرمی کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آپ نے پہلا اور آخری حج جو کیا ہے اس میں کوئی دین کی بات معلوم کر رہا ہے تو آپ سب کے ساتھ کیا کرنا، نرمی کا معاملہ، سختی نہیں ہے، نرمی ہی نرمی ہے آپ کے یہاں۔ اور اس میں دیکھ لیجئے معاملات میں بھی دیکھ لیجئے، معاشرت میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی اب مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگ دوڑتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، آپ کہتے ہیں نہیں کر لینے دو، تم کیا کرنا، کر کے فارغ ہو جائے گا، ایک ڈول پانی ڈال دینا، زمین کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ زمین کے اندر تو نجاست کو خود جذب کرنے کی کیا کرنا ہے، اس کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، تو ایک ڈول پانی ڈال دو گے زمین پاک ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اس کو بلا کر کے سمجھا دیا، بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ کیا ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے بھائی، یہاں نماز پڑھتے ہیں، اور دیہات کا رہنے والا ہے وہ شخص، اس کو نہیں معلوم ہے، آداب نہیں معلوم، تو اس لیے آپ فرما دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے ہیں، تو اب کیا ہوگا، اصلاح ہو گئی، اب کبھی دوبارہ نہیں کرے گا وہ۔ اور اگر اس کی ڈنڈے سے پٹائی ہو جاتی، سختی کر دی جاتی، تو وہ اپنے قبیلے میں جاتا، پھر وہ بھی لٹھ لے کر آتے، تلواریں نکل آتی، پھر معلوم نہیں برسا برس تک جنگ چلتی، اور کتنی جانیں جاتی اس میں، بے شمار جانیں جا سکتی تھی۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو یہ تعلیم دی، اور یہ دین اور یہ شریعت، جس شریعت کے ہم لوگ مان رہے ہیں، اس کا تو مزاج ہی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الدین ذو یسر، دین دوسرے کی شریعتوں کے مقابلے میں یہ شریعت بہت آسان ہے۔ اس شریعت کے مزاج ہی یہ دو ہے، ایک اعتدال ہے اس کے اندر، اور ایک جو ہے توازن۔ اعتدال و توازن کے ساتھ ساتھ اس میں آسانی بھی، لچک بہت ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ شریعت کے اندر نرمی نہ ہو، یہ لچک نہ ہو، اور اعتدال و توازن نہ ہو، تو یہ شریعت ہمیشہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، نرمی کم کر، وبشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤ۔ تو لوگوں نے یہاں پر بحثیں شروع کر دی کہ تبشیر کے مقابلے میں تو انذار کے مقابلے میں تبشیر بولتے ہیں، اور تنفیر کے مقابلے میں تحذیر بولا جاتا ہے، یا تسکین بولا جاتا ہے، کہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ تربیت فرما رہے ہیں، تربیت کہ آپ اپنے ہدایت دے رہے ہیں اپنے گورنروں کو، اپنے نمائندوں کو، کہ تم جو ہے دیکھو خوشخبری سنانا ہے، تمہیں لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا ہے، لوگوں کو بتکانا نہیں ہے۔ تو اب چونکہ انسانوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں، جیسے قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن صرف بشارت نہیں سناتا، کیا کرتا ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے، ڈراتا بھی ہے،
اور کبھی کبھی اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ہم کو لے جا کر میدان حشر میں کھڑا کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہ طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کو صرف بشارت دے دی، تھوڑی سی بتا دی جائے کہ بھئی تم کو یہ کام کرو گے تو اس کا یہ فیصلہ مل جائے گا، بس کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہ۔ کسی کو پوری تفصیل تھوڑی بتانی پڑتی ہے، اور کوئی خوشخبری سے یا کسی کو یہ انعام و اکرام کا تذکرہ کر دیا جائے اس سے نہیں مانتا۔ اس کی طبیعت و مزاج میں کیا ہے، سختی ہے، تھوڑا اس کو سختی کی ضرورت ہے، ڈانٹنے اور ڈپنڈے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے۔ اور کسی کے لیے ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلتا ہے تو کسی کو ڈنڈے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تھوڑی تنبیہ کرنی ہے کہ ڈنڈے مارنا بھی پڑتا ہے۔ تو گویا مقصد کیا ہے کہ تم ان کے دلوں کو اس پر جمائے رکھو کہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ جمے رہیں، اس پہ ڈٹے رہیں، یعنی اجمعوا خواترہم علی ذلک علی ھذا، یعنی اس پر ان کے دل کو جمائے رکھنا۔ اب دل کو جمانے کے لیے وہ کہیں پر تبشیر سے کام چل جائے، تبشیر کا کام کر لو۔ کہیں پہ ڈرانے کی ضرورت ہو، تنبیہ کی ضرورت ہو، جیسے ماں ڈراتی ہے اپنے بچوں کو ڈرانتی ہے، دھمکاتی ہے رہتی ہے، اس چمکارتی بھی ہے، پیار بھی کرتی، اسی انداز سے تم اس طرح ڈرا۔ کبھی سختی کی ضرورت پڑ جائے تو سختی بھی کیا کرو، اور کبھی اس مزید اور تنبیہ کی ضرورت پڑے، ڈنڈے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ یہ تو گویا نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے لوگوں کی تربیت کرنے میں، لوگوں کو تعلیم وعظ و نصیحت کرنے میں اس انداز سے تم کو کیا کرنا چاہیے، اس انداز سے تعلیم کا کام کرنا چاہیے، وعظ و نصیحت کا کام کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن کا جو طریقہ ہے، جو قرآن کا انداز ہے، اس لیے کہ صرف تفسیر خبری سنائی جائے تو اس سے آدمی جو ہے اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور صرف ڈرایا ہی جائے، اس کو ڈرائی جائے اور ڈراتے رہا جائے، مسلسل ڈرائے جائے اور یہ تنبیہ کی جائے تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ لا یئس من روح اللہ الا الخاسرون الا القوم الخاسرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ جو خسارے اور ٹوٹے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو مایوس کرنا بھی نہیں ہے اور کسی کو نا امید بھی نہیں کرنا ہے، تو اس لیے وہ جو قرآن کا طریقہ ہے اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وعظ و نصیحت کرو اور تربیت کا کام کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کے تعلق سے اپنے صحابہ اکرام کے سامنے اپنا اسوہ و نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے آپ کا اسوہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، وعظ و نصیحت و دعوت تبلیغ محمود شے ہے، بہت اچھی چیز ہے، ایک معمور چیز بھی ہے، لیکن اس میں مخاطب کی دلچسپی کی رعایت ضروری ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ وعظ و نصیحت کی مجلس اتنی ہی ہونی چاہیے کہ سامعین کی پیاس باقی رہے، ان کی پیاس بالکل بجھ نہ جائے۔ اتنی لمبی، اتنی کثرت سے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں میں تنفر پیدا ہو جائے، متنفر ہو جائیں لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت میں سامعین کی دلچسپی اور خواہش کی پوری رعایت کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے اس وحی پر عمل کرتے تھے، بھی آئے گا، اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، آج ہم لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، تو آپ نے جو نمونہ چھوڑا ہے اور آپ کے صحابہ نے جو ہمارے سامنے نمونہ چھوڑا ہے، اسی کے مطابق جو ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلسیں بہت لمبی نہیں ہوتی تھیں، بہت طول طویل نہیں ہوتی تھیں، اس لیے طول طویل کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر انداز میں کچھ کبھی 2-4 بات بتا دی، کبھی 2-3 باتیں بتا دی، اس انداز سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خود اس پر عمل کیا ہے، اپنے نمائندوں کو بھی یہ اسی پر ابھارا ہے، اپنے نمائندے کے سامنے بھی یہی بات رکھی ہے کہ تم بھی لوگوں کو اندر اکتانے کا اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش مت کرنا، لوگوں کو بتکانا نہیں، اس میں متنفر نہ کرنا، بلکہ لوگوں کو اسی قرآنی اسلوب پہ، قرآنی انداز پہ جو ہے لوگوں کی کے ساتھ وعظ و نصیحت کا کام کرنا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ہمارے سامنے یہ بات جو ہے وہ رکھ دی ہے کہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے انداز سے تعلیم و تربیت کا اور وعظ و نصیحت کا کام کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اس ترجمۃ الباب کے اندر
چونکہ حالانکہ یہ کتاب العلم کا باب ہے تو اس میں یتخولہم بالموعظۃ والعلم، پہلے موعظہ کا تذکرہ ہے اور علم کا تذکرہ بعد میں ہے، جبکہ حالانکہ کتاب العلم سے کے اندر ہے یہ ترجمۃ الباب، تو ہونا چاہیے تھا یتخولہم بالعلم والموعظہ پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حدیث کے اندر موعظہ کا لفظ آیا ہے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترجمۃ الباب میں بھی پہلے موعظہ ہی کا لفظ رکھا ہے، کیونکہ وعظ و نصیحت بھی علم ہی کی ایک قسم ہے، تو جب اسی کا تذکرہ ہے حدیث کے اندر بھی تو اس لیے ترجمۃ الباب میں پہلے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، یہ بات ہے۔ نہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، تو میں نے اس لیے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، آگے باب ہے کہ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ بہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك، اما پڑھیں گے یہ من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا مخافت السآمت علینا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب کوئی شخص علم سیکھنے والوں کے لیے کچھ مخصوص ایام مقرر کر دے تو جائز ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، یہ جائز ہے۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا عثمان ابن ابی شیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا جریر نے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دیکھیے صحابہ کے اس میں طبقے میں جب عبداللہ صرف آتا ہے تو اس سے سبھی کے نزدیک معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اب تک سمجھ گئے ہوں کہ عبداللہ اگر صحابہ کے طبقے میں ہے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں، اور اگر تابعین کے طبقے میں ہیں تو عبداللہ ابن مبارک مراد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ترجمے میں اس کو کھول دیا، واضح کر دیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، کہ اے ابو عبد الرحمن میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ سنائیں، ہر روز نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا دیکھو مجھے اس سے یہ چیز روک رہی ہے، دیکھو بھائی مجھے اس سے یہ چیز روک رہی ہے کہ میں تمہیں اکتا دینا پسند نہیں کرتا، میں وعظ و نصیحت میں تمہارا ایسی خیال کرتا ہوں یا تمہاری ایسی رعایت رکھتا ہوں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کرتے تھے، ہمارے اکتا جانے کے ڈر سے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر قائم کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم اور تدریس کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے اگر دن مقرر کر لیا جائے، گھنٹے مقرر کر لیے جائیں تو یہ ایسا کرنا جائز ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ جیسے آج نظام الاوقات ہے، گھنٹوں کے ذریعے سے تعلیم ہوتی ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اور ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں ما احدث عن الحق المتلقى عن الحق المتلقى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باستحسان او شبہہ وجعل دینا قویما مستقیما وصراطا مستقیما، کہ ہر وہ نئی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یعنی آپ سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، اس کے خلاف ہو، کسی شبہ کی بنیاد پر یہ اچھا سمجھ کر کیا جائے کہ بھئی یہ اچھی چیز ہے بھائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، اس کے خلاف ہے وہ چیز، نئی چیز پیدا کر دی کچھ نے، اور اس کو دین سمجھ لیا گیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ جیسے غم کے موقع پر ہمارے درمیان بہت سی چیزیں ہیں، بدعات و خرافات ہیں، جیسے تیجا ہے، فاتحہ دلانا ہے،
ارے 40واں ہے، 10واں ہے، برسی ہے، اور بھی دوسری چیزیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اجتماعی قرآن خوانی ہے، اس کے لیے بلا کر کے لوگوں کو بلانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب بدعات ہیں۔ یا خوشی کے موقع پر رسم و رواج ہیں جو غیر اسلامی رسم و رواج ہیں وہ ہمارے اندر، تو یہ سب رسم و رواج کہلائیں گے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں ہے کہ ہم نے تعلیم کے لیے کیا کر لیا، گھنٹے مقرر کر لیے، یا وعظ و نصیحت کے لیے دن مقرر کر لیا، ٹائم مقرر کر لیا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھا ہے، یہ تو بہتر ہے، اس کے تو بڑے فائد ہیں، اس لیے کہ گھنٹے مقرر ہوتے ہیں، نظام الاوقات ہے، تو آدمی وقت پہ جا رہا ہے، استاد بھی وقت پہ پہنچ رہا ہے، طالبات بھی وقت پر آ رہی ہیں، طالب علم بھی وقت پر ہیں۔ اور اگر یہ نظام الاوقات نہ ہو، مثلا اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو معلوم ہوا استاد پہنچا شاگرد نہیں آئے، یا شاگرد پہنچ کے استاد نہیں پہنچا۔ اس لیے وقت کا صحیح استعمال ہو جائے اور صحیح طور پہ وقت ضائع نہ ہو، اس کے لیے تو یہ ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ہمیں بتا دیا کہ ایسا کرنا صحیح ہے، اس کو کوئی ناجائز اور یہ حرام نہیں کہہ سکتا، اس کو کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا، اور ہر چیز بدعت نہیں ہوتی ہے، ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے، وہ نئی چیز بدعت ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، دین میں کوئی نئی بات پیدا کر دی جائے اور اس کو دین بنا لیا جائے اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، وہ خرافات ہے، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظیر پیش کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو درس دیتے تھے، تو دیکھیے ایک دن مقرر کیا انہوں نے، جمعرات کو درس دیتے تھے، تو ان کے شاگرد آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہر روز درس دے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے تمہاری خواہش ہو، سب کی نہ ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں تو میرے لیے جو آئیڈیل ہے، نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہم لوگوں کو درس دیتے تھے، نصیحت فرماتے تھے آپ، تو ہماری نشاط کا اور فرصت کا لحاظ کرتے تھے، اور بہت ہمارا بڑا لحاظ کرتے تھے آپ، اور رعایت کرتے تھے ہمارے اکتانے کے ڈر سے۔ تو میں بھی بھائی ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں ظاہر ہے کہ تم صحابہ کی طرف سے شاگرد نہیں ہو سکتے، اور نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معلم ہو سکتا ہوں، اس لیے میں یہ کام تو بھائی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس سے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مقرر کیا تھا، جو جمعرات کا دن درس کے لیے، ان کے شاگرد نے ہر روز کے لیے کہا کہ ہر روز متعین کر لیجئے، اس سے تشنیگی باقی رہتی ہے، سیری نہیں ہوتی ہے، ہر روز ہوگا تو درس تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، ایک دن ہفتے میں ایک دن ہی کافی ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا کرنا، وعظ و نصیحت کے لیے وقت مقرر کرنا اور اس کے لیے ٹائم مقرر کرنا جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی نکل کر آتی ہے کہ دینی جلسے اور کانفرنسیں جو ہوتی ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے، دینی جلسے اور کانفرنسوں کے لیے تاریخ، وقت اور جگہ متعین کرنا جائز ہے۔ دیکھیے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مخصوص تاریخوں اور مخصوص جگہوں پر جمع ہونا، یہ سب جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس وقت دینی اجلاس اور اجتماعات ایک میلے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ بات یہ ہے اصل، ایک طرف چائے اور پکوڑے کی دکانیں سجی رہیں گی اور دوسری طرف تقریریں ہوتی رہتی ہیں، ایک مقرر 2 3 گھنٹے تقریر کرتا ہے، فجر کی اذان تک تقریروں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے بھائی، تو جلسہ کامیاب مانا جائے گا، بھلے سننے والے اور سنانے والوں کی نماز فجر جاتی رہے۔ چونکہ دین کے نام پر یہ اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے خصوصیت سے ان اجتماعات میں دینی شاعر کی پابندی کرنی چاہیے، عوام کو بھی اور علماء کو بھی کرنی چاہیے۔
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے جو ہے یہ میں پڑھتا ہوں کہ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بسم اللہ بہ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر اللہ۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، یہ بڑی اہم ترجمۃ الباب ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو حدیث نقل کی ہے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے، اور اس حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اس حدیث کے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ غلط رخ پر پڑ چکے ہیں، اور بہت ہی غلط رخ پر پڑ چکے ہیں۔ اس لیے ہم اس کو اس حدیث کے سیاق و سباق میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے اس کا کیا مطلب سمجھایا ہم کو، وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر بتائیں گے کہ ہمارے جو بھائیوں نے جو اس کا مطلب سمجھا ہے، اور جو اس مطلب کو سمجھ کر کے وہ غلط رخ پر پڑ چکے ہیں، ان کے کہاں تک ان کی بات یہ صحیح ہے۔ تو اب وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔